جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سلسلہ ہے عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رنگ۔ میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں، مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی جانتے ہوں گے کہ انسانی فطرت ہے کہ وہ ہر کام میں رزلٹ پر غور کرتا ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ نتیجہ کیا ہے۔ جہاں نتیجہ اچھا ہو، فائدہ نظر آ رہا ہو، بندہ وہی کام کرتا ہے۔ اگر بندہ سوچتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو مجھے یہ فائدہ ہوگا، وہ کام نہیں کروں گا تو میں اس نقصان سے بچ جاؤں گا، اور جہاں انسان کو زیادہ فائدہ نظر آتا ہے بندہ اس کام کی طرف دلچسپی بھی زیادہ رکھتا ہے، چاہے وہ معاملہ دنیاوی ہو یا اخروی ہو۔ مثلا نماز کو لے لیجئے کہ نماز کے دنیاوی، جسمانی اور اخروی فوائد و ثوابات جس کے پیش نظر ہیں، وہ دل جمعی کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اور اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھتا ہے۔ پھر انسان عمومی طور پر کسی سے پیار اور وابستگی بھی جو اختیار کرتا ہے تو اس کے پیش نظر فوائد ہوتے ہیں، چاہے وہ دنیاوی فوائد ہوں، کچھ اغراض ہوتی ہیں، مگر ایک ایسی بھی ذات ہے کہ جس سے تمام اغراض سے بالا تر ہو کر محبت اور الفت شریعت کا تقاضا ہے، اللہ کی رضا ہے۔ اس ذات سے محبت کرنا تمام دنیاوی اغراض سے بالا تر ہو کر ہوتی ہے، اور وہ ذات رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اور یہ یاد رکھے، جب بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام دنیاوی مقاصد و اغراض سے دور ہو کر، الگ ہو کر محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، عشق کرتا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کو الفت ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے فائدے اسے دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی کو دیکھیے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ نبی پاک کی ذات پر قربان کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ عشق و محبت کیا، جس کا نتیجہ ان کو یہ ملا کہ اگر کسی شاعر کے ایک شعر کے مصرے میں ہم کہیں، اور آج وہ ہمارا موضوع ہے کہ میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا، تو صحابہ کرام نے اپنے نام کو مٹایا، اپنے آپ کو مٹایا، اپنی ذات کو مٹایا، اپنے مال کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کیا۔ پھر تابعین کا دور آیا، تبع تابعین کا، اور آج تک بلکہ قیامت تک عاشقان رسول نبی پاک سے اسی طرح کا عشق و محبت کا اظہار کرتے رہیں گے، اور جو حضور پر اپنے آپ کو فنا کریں گے ان کا نام دونوں جہان میں روشن ہوگا، اور ان کے نام سے ہی دنیا اور آخرت کی برکتیں ملے گی۔ آج ہمارا موضوع ہے میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا۔ رکن شورا عبد الحبیب بھائی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ تشریف فرما، ان کو مرحبا بھی کہتا ہوں۔ اور موضوع تو عبد الحبیب بھائی نے بھی سن لیا، آپ نے بھی سن لیا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات سے وابستگی اور محبت اور اس کی برکتیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر سب کچھ قربان کر دینے کے بعد انسان کو کیا ملتا ہے، اس کی کیا برکتیں ملتی ہے، آج اس پر ہم بات کریں گے۔ عبدالحبیب بھائی، جب موضوع کی تیاری کر رہا تھا تو میرے سامنے بہت سارے نام آئے۔ اچھا، تحریر میں لانا تو ممکن ہی نہیں ہے نا کہ ہم لا سکیں کہ کس نے کس طرح حضور سے والہانہ عقیدت کا اظہار کیا، اور انہیں پھر دنیا میں کیسا مرتبہ ملا، اور آخرت کا ثواب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہے۔ تو وہ بہت ساری شخصیات ہیں، تو آپ یقیناً گفتگو کریں گے، تو سب سے پہلے آپ کس شخصیت پر اور کس حوالے سے بات کریں گے کہ انہوں نے کیا کیا اور انہیں کیا ملا، اور کیسے نام ان کا روشن ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ اتنا خوبصورت اور اتنا وسیع موضوع ہے کہ شاید ہم
12 مہینے روزانہ ہی یہ سلسلہ کریں، اسی ٹاپک پر صرف کریں، کیونکہ نبی پاک پر وہ نا ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ساری دنیا ہی نبی پاک کی دیوانی ہے، اور نبی پاک وہ ہستی ہیں اپنے تو اپنے، اب دنیا کے بڑے بڑے رائٹر غیر بھی اب لکھنے پہ مجبور ہو گئے کہ کائنات میں اگر سب سے اہم شخصیت، سب سے پیاری شخصیت کوئی آئی ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اور جو آپ نے جو یہ ٹاپک ہے نا، اس کو ذرا سمجھیے، یعنی یہ وہ کمال کی قربانی کہہ لیں، کمال کا عشق کہہ لیں کہ جس نے اپنے آپ کو نبی پاک سے اٹیچ کیا، اللہ نے اسے بلندی عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب پاک سے تو وعدہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ محبوب ہم تمہارے چرچے کو تمہاری رضا کے لیے بلند کریں گے۔ بلند تو نبی پاک کا چرچا ہے، مگر جو جو کنیکٹ ہوتا گیا، جو جو اپنے آپ کو وابستہ کرتا گیا، اس کے نام بھی بلند ہوتے چلے گئے۔ وہ ایک خوبصورت شعر ہے نا، بلکہ 2 شعر سناؤں گا میں، کہ ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی پاک کے نام لینے والوں کی آپ ہسٹری اٹھا لیں۔ اچھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ کمال کی ہستی ہیں، دنیا میں کئی لوگوں کی دنیا میں آمد کے بعد اور بہت ساری زندگی گزارنے کے بعد ان کے چرچے بلند ہوتے ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے، یعنی ان کے کوئی کمالات سامنے آتے ہیں، بلکہ اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو تقریباً ایسا ہی ہے۔ اور جانے کے بعد، اکثر لوگوں کا جانے کے بعد، احساس جانے کے بعد ہوتا ہے کہ یار اس نے اتنا بڑا کام کیا دنیا میں۔ میں جو تھوڑا بہت ریسرچ کی ہے، مالدار بننا، یش مشہور ہونا، یہ نارملی بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو بائی برتھ یا بچپن میں ہو جاتے ہیں، ورنہ بڑھاپے میں جا کے یہ موقع ملتا ہے۔ صحیح، کہ 40 50 60 سال کی زندگی میں بندہ کوئی ایسا کام کر جاتا ہے، یا تو پیسے کما لیتا ہے، یا جناب وہ شہرت کما لیتا ہے، کوئی کمال کر لیتا ہے، اور اس کے بعد اس کے جانے کا ٹائم آ جاتا ہے۔ صحیح، لیکن نبی پاک دنیا میں آئے نہیں ہیں، اللہ اکبر، اس سے پہلے سے ان کا چرچا بلند، بے شک، اس سے پہلے سے ان سے محبت کرنے والے بھی موجود ہیں۔ الحمدللہ، وہ میں امام نبھانی کی ایک بہت خوبصورت بات پڑھ رہا تھا کہ امام نبھانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آنکھ کھولی نا تو عرش پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام دیکھا، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ مجھ سے بھی بڑھ کر تیری بارگاہ میں کوئی معزز ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں، تیری اولاد میں ایک نبی ہوں گے تو میرے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ معزز ہے۔ کیا بات، یعنی ابھی نبی پاک ظاہری طور پہ تشریف نہیں لائے۔ اچھا، ایک اور خوبصورت بات، ہم کیوں نبی پاک کا چرچا بلند کیوں نہ کریں، نبی پاک کے گن کیوں نہ گائیں؟ میں اور آپ محسن بھائی اور جتنے ناظرین ہیں، ہم سب کی اس دنیا میں آمد کی ریزن بھی نبی پاک، بے شک، وجہ تخلیق کائنات ہیں آپ۔ اچھا، ایک تو حدیث قدسی چونکہ ہے کہ میں محبوب تمہیں نہ بناتا تو یہ کائنات نہ بناتا، لیکن ایک اور خوبصورت بات جو بڑی لاجیکل بات ہے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پسلی سے بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی جی۔ اب جب وہ پیدا ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں خواہش ڈالی، تو انہوں نے اللہ سے عرض کی کہ یا اللہ مجھے میرا جوڑا بنا دے اس کے ساتھ۔ ٹھیک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اے آدم اس کا مہر ادا کرو۔ یعنی ہم سب کے والدین ہیں نا، بی بی حوا اور حضرت آدم تو ہم سب کے جد ابجد ہیں، ہم سب کے والدین ہیں، ہم سب بنی نوع انسان سب کے، ان دونوں کا جوڑا بننے کا مہر کیا تھا؟ حضرت آدم نے کہا یا اللہ مہر کیا ہوگا؟ فرمایا جو عرش پر تم نے نام دیکھا تھا میرے اس حبیب پر 10 بار درود پاک۔ سبحان اللہ، واہ، اب وہ درود پاک پڑھنا بی بی حوا کا مہر ہوا، یہ رشتہ ہوا اور اولاد آدم ہوئی۔ کیا بات، یہ دنیا بنی، یہ دنیا کی جو سلسلہ چلا ہے یہ نبی پاک کی برکت سے، ان کے نام سے بنا ہے، تو کیوں نہ ان کا نام ہمارا نام روشن کرے، اور کیوں نہ ہم ان کا چرچا بلند کرے۔ بات تو بہت، آپ نے کہا نا فہرست تو بہت طویل ہے، لیکن میں ایک شخصیت کا نام پہلے یوں لینا چاہوں گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے، مگر جو طبہ بادشاہ تھا، اب یہ وہ بادشاہ ایک روایت کے مطابق 700 سال اور ایک روایت کے مطابق 900 سال پہلے آپ کی پیدائش، نبی پاک کی پیدائش سے 900 سال پہلے وہ بادشاہ بڑا نیک بادشاہ تھا، اس کے ساتھ کچھ علماء بھی چلتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق 400 علماء کے ساتھ اس کا ایک لشکر گزرا، اور وہ علماء اور یہ پورا قافلہ اب جو بعد میں مدینہ بنا اس بستی میں جا کر وہ ٹھہرے۔ تو ان علماء نے آسمانی کتابیں پڑھی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جو کتابوں میں پڑھا ہے نشانی یہ بتاتی ہے کہ یہی وہ علاقہ ہے جہاں اللہ کے آخری نبی ہجرت کر کے آئے گے، تو ہم نے تو اب نہیں جانا کہیں اور، کیونکہ اب ان کی بعثت کا وقت قریب آنے والا ہے اور ہم ان کی برکتیں لینا چاہتے ہیں۔ 900 سال پہلے 900 سال پہلے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ اب آمد کا وقت قریب ہے۔ اب وہ بادشاہ کیسا تھا؟ آج کے دور کے بادشاہ کے ساتھی اسے چھوڑ دے تو وہ تو غصے ہو جائے اور قتل کروا دے۔ بادشاہ کہتا ہے اچھا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہاں؟ تو کہا ایسے نہیں چھوڑوں گا آپ کو۔ اس بادشاہ نے 400 گھر تعمیر کروائے، اللہ اکبر، ان تمام علماء کو گھر دیے،
سبحان ان کی شادیاں کروائیں اور ایک مکتوب لکھا نبی پاک کے نام پر. سبحان اللہ. ذرا آپ غور کیجئے, آقا تشریف نہیں لائے ہیں, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. نبی پاک کے نام پر خط لکھا, اور اس خط میں وہ بادشاہ لکھتا ہے کہ حضور اگر آپ کی بعثت تک, آپ کی تشریف آوری تک میں زندہ رہا تو میں آپ کی خدمت کروں گا, آپ کا وزیر بن کر رہوں گا, اور اگر حضور میں دنیا میں نہ رہا تو میں بھی آپ کا ایک سچا غلام ہوں, میری طرف سے یہ تحفہ قبول فرمائیں. اور اس بندے نے کیا کیا, ایک اور خوبصورت گھر بنایا, سبحان اللہ. اور وہ گھر نبی پاک کے نام پر بنایا. اللہ. اور جو سب سے بڑے عالم دین تھے ان کو کہا آپ نے اس میں رہنا ہے, یہ میرا خط لے لیں, آپ دنیا سے جائیں تو آپ نے اپنی اولاد کو یہ خط دینا ہے, آگے کنورٹ کیجئے گا, یہ آگے بڑھائے گا, یہ خط بھی آپ پر امانت, یہ گھر بھی آپ پر امانت. اب ایمان تازہ کیجئے مدنی چینل کے ناظرین, یہ سلسلہ چلتا رہا, ایک عالم دین یا ایک بزرگ کا انتقال ہوتا رہا, وہ خط آگے دیتے رہے, آگے دیتے رہے. اب آتا ہے ہجرت مدینہ کا وقت, ٹھیک ہے, ٹھیک 1441 سال پہلے. ناظرین یہ بھی یاد رکھیے, یہ 1441 سن ہجری جو ہم کہتے ہیں نا, یہ اس دن سے کیلنڈر شروع ہوا ہے جس دن میرے آقا مکے سے مدینے پہنچے ہیں. تو 1441 سال پہلے کا واقعہ ہے. نبی پاک مدینے شریف میں داخل ہوئے, دو رویا لوگ کھڑے ہیں, استقبال کی تیاریاں ہیں, ایوری بڈی از ہیپی, مرحبا یا رسول اللہ کے نعرے ہیں, ہر بندہ چاہتا ہے حضور میرے گھر آئیں. نبی پاک نے کیا فرمایا کہ میری اونٹنی جو ہے یہ حکم کی پابند ہے, یہ جہاں جا کر رکے گی وہی میرا قیام گاہ ہوگی, وہی میری جگہ ہوگی. یہ اونٹنی جا کر, دنیا تو یہ کہتی ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے گھر جا کر رکی, میزبان رسول ان کا لقب بنا کیونکہ نبی پاک ان کے مہمان بنے. مگر عشق والی اور اصل بات آپ کو یہ بتا دوں آج کہ یہ مکان حضرت ابو ایوب انصاری کا نہیں تھا. حضرت ابو ایوب انصاری جس مکان میں تھے, حضرت ابو ایوب انصاری اسی عالم دین کی اولاد سے ہیں جس کو طبہ بادشاہ نے گھر بنا کر لیٹر دیا تھا, ایک کے بعد ایک وہ لیٹر چلتا رہا, نسل در نسل چلتا رہا. حضرت ابو ایوب انصاری نے وہ مکتوب دیا نبی پاک کو, حضور ایک بادشاہ آپ کے لیے مکتوب لکھ کر گیا ہے, اور یہ گھر جس میں آپ تشریف فرما ہے یہ میرا نہیں ہے, یہ آپ ہی کا گھر ہے. کیا بات, اصل نبی پاک میزبان ہے. اب سنیں اعلیٰ حضرت کا وہ شعر, آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان, صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. نبی پاک تو ابھی آئے نہیں ہیں, آقا کے چرچے بلند ہیں, نبی پاک کے دیوانے ہیں لوگ. یعنی یہ دیکھیں نا کہ نبی پاک علیہ السلام کی آمد سے 900 سال پہلے حضور کی آمد کی تیاری ہو رہی ہے, وہاں باقاعدہ بستی آباد کی گئی, مکان تیار کیے گئے, مدینہ آباد ہو رہا ہے, مدینہ آباد ہو رہا ہے. اور پھر اس بادشاہ کی محبت کہ اس نے اپنے آپ کو تو سمجھ لیا کہ اگر میں نہ بھی ہوں تو میری نسلوں میں یہ خدمت جاری رہے. تو اگرچہ وہ چلا گیا مگر اس کا نام آج بھی باقی ہے کہ ہم اس کا نام. یہ کمال کی بات ہے. میرا اصل ٹاپک یہی تھا, طبہ بادشاہ. اچھا طبہ بہت سارے گزرے, طبہ اول, طبہ دوم, یہ شاید ایک کیٹیگری کا نام تھا, جیسے کسرا بادشاہ, ایران کے بادشاہوں کا کسرا کہا جاتا ہے, مصر کے بادشاہوں کو فرعون کا, لیکن یہ طبہ ایک یمن کے بادشاہوں کو غالباً کہا جاتا. طبہ اول بھی گزرا, طبہ لیکن اس طبہ کا نام ہم کیوں لے رہے ہیں؟ کیونکہ میرا نام کرے گا روشن, دو جگ میں نام تمہارا. ان سے جس نے اٹیچمنٹ کی, جس نے ان کا نام لیا, جس نے ان پر کچھ قربان کیا, اللہ نے اسے بلندی اور عروج عطا فرما دیا. اب آتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. اگر ساری دنیا کے عاشقوں کی بات کی جائے اور عاشق اکبر کی بات نہ کی جائے تو بات ہی پوری نہیں ہوتی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے 20 سال کی عمر میں ان کی دوستی ہوتی ہے, تقریباً 20 سال کی رفاقت ہے. اعلان نبوت سے پہلے 20 سال پہلے دوستی ہو گئی, ساتھ اٹھنا, ساتھ بیٹھنا, ساتھ چلنا پھرنا, سارے معاملات. اب اعلان نبوت ہوتا ہے. فرسٹ آف آل سب سے پہلے جو ایمان لائے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, مردوں کے اندر. اچھا خاتون میں بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بچوں میں, نوجوانوں میں حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم. اچھا ان تینوں کی بھی ایک خصوصیت دیکھیں, حضرت ابو بکر صدیق کی 20 سال کی رفاقت, بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیارے آقا کے نکاح کو 15 سال ہو چکے. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے آنکھ ہی نبی پاک کے گود میں کھولی کیونکہ بچپن میں ہی پیارے آقا نے انہیں لے لیا تھا ان کے والد سے. یہ تینوں موسٹ کلوزسٹ تھے. دنیا کا دستور ہے محسن بھائی, بڑی بڑی شخصیات, بڑی فیم پرسنالٹیز جو ہوتی ہے نا, دور سے بڑے اچھے لگتے ہیں کیونکہ ان کے کچھ ہم چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, چینل پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, سوشل میڈیا پہ ہم جیسے ناقص لوگ ہیں. قریب کوئی آتا ہے نا تو پھر ہمارے عیب اسے پتہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. یار ہم تو سمجھتے تھے یہ تو ایسا ہے, انسان ہے نا, ہماری بھی کمزوریاں ہوتی ہیں, اور بعض اوقات تو کچھ لوگ بڑے ہی کمزور ہوتے ہیں. کسی کو جاننا ہو تو 3 دن اس کے ساتھ سفر کر لو, ہے کہتے ہیں نا, کاروبار کر لو, سفر کر لو, رشتہ داری کر لو, کچھ فارمولے بیان ہوئے. اب ذرا دیکھیے, سفر کیا حضرت ابو بکر صدیق نے, رشتہ داری اور تجارت بھی کی, رشتہ داری کی بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, گھر میں قیام کیا مولا علی نے. ان تینوں نے سب سے پہلے ایمان قبول کر لیا. یعنی یہ جانتے تھے یہ کیسی ہستی ہے. نبی پاک کی شان یہ ہے کہ جو جتنا کلوز ہوا وہ اتنا دیوانہ ہو گیا, جتنا قریب گیا اس پر وہ راز کھلے, اس پر وہ خوبصورتیاں عیاں ہوئیں
کہ وہ سب کچھ قربان کر بیٹھا. یہ شعر جو پڑھتے ہیں نا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا اور یہ صحبتیں اٹھائی اور یہ صحبت اٹھا کے کتنے قریب اور کتنے فدا ہو گئے. اچھا اب یہ ذرا غور کیجئے گا، یہ ایمان لانے والے وہ لوگ ہیں جن کو پتا ہے کہ ہم ایمان لائیں گے تو سارا معاشرہ ہمارے خلاف ہو جائے گا، صحیح، سارے رشتہ دار مخالف ہو جائیں گے، کاروبار بھی ٹھپ ہو سکتا ہے. بی بی خدیجہ کا بھی بڑا کاروبار تھا، حضرت ابوبکر صدیق بھی تجارت کرتے تھے، مگر وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور وہ کمالات دیکھے انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، صحابہ بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے، مگر کیوں سب سے ممتاز، کیوں سب سے افضل کہا جاتا ہے؟ اگر ان کی زندگی کو سمجھا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اگر کوئی کہے کہ ایک شعر میں بیان کریں تو لگتا ہے یہ شعر بہت زیادہ مصداق آتا ہے کہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. پیارے آقا کو سفر میں ساتھ دینا، نبی پاک کے وہ جملے سوچیں، آج بھی سنتے تو جس کو کہتے ہیں نا کبھی کبھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جس نے بھی میرے مجھ پر کچھ خرچ کیا یا مجھ پر احسان کیا، میں نے سب کو وہ مال واپس کر دیا، وہ احسان کا بدلہ دے دیا، مگر صدیق اکبر نے جو مجھ پر احسان کیا اس کا بدلہ بروز قیامت رب ادا کرے گا. کسی اور کے مال نے مجھے وہ فائدہ نہیں پہنچایا جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے فائدہ پہنچایا. نبی پاک کی زبان سے صدیق اکبر کے لیے دعائیں کتنی تھی آپ یہ سوچیں. اور پیارے آقا علیہ السلام پر سبحان اللہ، مال ایک بار نہیں کئی بار صدیق اکبر نے پورا مال قربان کیا. اپنی فیملی، آپ کا وہ عظیم واقعہ، یعنی وہ جو ہے نا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری اولاد، والد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اس حدیث کا اگر پراپر مصداق دیکھنا ہے تو صحابہ کرام آپ کے سامنے، اور سب سے بڑھ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مال تو قربان کیا، فیملی کو تو مطلب کوئی نبی پاک کے سامنے تو کچھ نہیں تھا نا، مگر وہ ایک واقعہ غالباً بدر کا موقع تھا یا کسی جنگ میں. عبد الرحمن جو حضرت ابوبکر صدیق کے ابھی صاحبزادے ہیں مگر مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں والد صاحب جنگ ہو رہی تھی، آپ میری تلوار کے نیچے ایک بار آئے تھے، موقع تھا میں آپ کا سر اڑا دیتا، مگر میں نے سوچا میرے والد ہیں تو میں نے آپ کو چھوڑ دیا. صدیق اکبر نے کیا جواب دیا؟ کہتے بیٹا تم میرے سامنے نہیں آئے، اگر اس وقت تم میرے سامنے آتے اور میری تلوار کے نیچے آتے، میں نے نہیں دیکھنا تھا تم میرے بیٹے ہو، تم اللہ کے دشمن بن کر آئے تھے، میں سر اڑا دیتا. سبحان اللہ. تو یہ وہ سب چیزوں سے زیادہ نبی پاک سے محبت کی اللہ نے وہ بلندی عطا فرمائی. آج بھی، پہلے تو یار غار تھے، اب صدیق اکبر یار مزار بھی ہیں. ساری دنیا کے لوگ جا کر جب روضہ رسول پہ سلام عرض کرتے ہیں، نبی پاک کو سلام عرض کرتے ہیں، پھر صدیق اکبر کو سلام عرض کرتے ہیں، پھر حضرت عمر کو سلام. یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق اکبر اور آپ کے سچے عاشق ہونے کی جو مثالیں ہیں وہ ہم کیا بیان کریں. وہ جو ایک جنگ کے موقع پر نبی پاک نے مال طلب فرمایا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سب کچھ لے آئے، اب سب کچھ لے کے آئے اور ٹاٹ کی ایک چادر پہن کر آ گئے اور عرض کیا نبی پاک کی بارگاہ میں کہ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے. تو یہ جو سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ، دیکھیں ایک انسان کو محبت تو ہوتی ہے نا عبدالنبی بھائی، مال سے بھی ہوتی ہے، گھر والوں سے بھی ہوتی ہے، بھائی بہنوں سے بھی ہوتی ہے، اولاد سے بھی ہوتی ہے. صحابہ کرام میں یہ جو جذبہ پیدا ہوتا تھا کہ وہ سب کچھ قربان کر دیتے تھے اور ان کے نزدیک دنیا کی کوئی چیز نبی پاک سے بڑھ کر نہیں تھی. ایک مسلمان کے لیے یہی ہونا چاہیے. یہ جذبہ ان میں کیسے پیدا ہوتا تھا؟ وہ کیا ایسا دیکھتے تھے؟ اصل میں دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، پہلے تو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ جو جذبہ ہے یہ ایمان کے لیے ضروری ہے. بالکل، تمام چیزوں سے زیادہ محبت رسول پاک علیہ السلام سے، اس کے بغیر تو ایمان کامل نہیں ہوگا. اچھا اب اس کو پریکٹیکل صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے. اچھا صحابہ کرام کو تو یہ نعمت حاصل تھی کہ وہ اپنی آنکھوں سے نبی پاک کو دیکھتے. اب نبی پاک ان کے سامنے چاند کو اشارہ کر کے دو ٹکڑے دعا کریں تو سورج پلٹ آئے، نبی پاک کے پاس جائے تو ٹوٹی پنڈلیاں جوڑ دیں، نکلی ہوئی آنکھیں واپس لگا دیں، خاری کنویں آقا میٹھے کر دیں. یعنی جو چاہیے تھا وہ آقا کے در سے ملتا ہوا دیکھ رہے تھے. تو وہی والی بات ہے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. یہ تو نبی پاک کا چہرہ وہ تھا. پیارے آقا وہ عظیم ہستی ہے محسن بھائی، اپنے جو لوگ قتل کرنے آتے تھے نا، معاذ اللہ حملہ کرنے آتے تھے، تلوار لے کر آتے تھے، چھوڑیں گے نہیں، اور دیدار کرتے تھے، کہتے حضور اب آپ پر ہی جان قربان کریں. آپ کی محبت کی تلوار میں ہم، اچھا آپ پہلے کہتے جان لوں گا، اب کہتے ہیں آپ کے نام پر جان دوں گا. اچھا گرفتار کرنے آتے، وہ آپ کو بریدہ اسلمی کا واقعہ یاد ہوگا کہ ابھی ہجرت کے لیے نبی پاک جا رہے، وہ 70 سواروں کو لے کر آ گیا کہ میں نہیں چھوڑوں گا، دیکھتا ہوں مدینے کیسے جاتے ہیں. اللہ دیدار مصطفیٰ کیا، چند باتیں کی، کہتا ہے میں دیکھتا ہوں آپ کو مدینے جانے سے روکتا کون ہے. ریولوشن، یہ کمال کی تبدیلی آ جاتی تھی کیونکہ رخ زیبا سامنے تھا، اللہ کے حبیب تھے. تو اب سمجھنا یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو تو یہ کمال حاصل تھا کہ وہ پیارے آقا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے
معجزات دیکھ رہے تھے، وہ ذات دیکھ رہے تھے، وہ کمالات دیکھ رہے تھے، وہ سب کچھ قربان۔ اب اگر صحابہ کرام کے بعد کی بات کریں، صحابہ کرام کے بعد بھی بالکل، یعنی یہ سلسلہ صبح قیامت تک جاری رہنا ہے، یعنی ایسے ایسے نام ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی نبی پاک پر بالکل فنا کر دی اور آج ان کے نام بھی روشن ہے۔ اچھا اب ذرا پہلے نبی پاک کے دور کے 2-3 شخصیات کا ذکر ضروری ہے، اس کے بعد تھوڑا سا اگر موقع ملا تو، جس نے نبی پاک کو دودھ پلایا۔ بظاہر یہ جو عورتیں ہوتی ہیں یہ دائیاں کہلاتی ہیں، جی ٹھیک ہے۔ اب سویبہ نام ہم میں سے کوئی بھی نہ جانتا، لیکن اس لونڈی نے جو حالانکہ ابو لہب کی لونڈی تھی، بعد میں نبی پاک کی رضائی والدہ بن گئی، نبی پاک کو انہوں نے دودھ پلایا۔ آج 1450 سال ہو گئے ہیں، بلکہ اگر کاؤنٹ کریں تو 1500 سال ہو گئے ہیں نبی پاک کی ولادت باسط۔ تو اب تقریباً 1500 سال بعد بھی اس عورت کا نام ہم بار بار لیتے ہیں کیونکہ نبی پاک سے نام ٹچ ہو گیا۔ کیا بات ہے، بی بی حلیمہ سعدیہ جو ہیں وہ ایک گاؤں میں رہنے والی بوڑھی خاتون اور غریب عورت جو ہر سال ہی کوئی بچہ لے جاتی تھی۔ پہلی بار ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کوئی بچہ گود لیا، وہ ہر سال کا کام تھا۔ نہ جانے بی بی حلیمہ سعدیہ نے کتنے بچوں کو دودھ پلایا، کتنے بچوں کو جناب ان کے ساتھ وقت گزارا، مگر جب کونین کے والی کے قدم لگ گئے تو ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین، یعنی قدم لگ گئے تو اب نام کیسا روشن ہوا۔ یعنی آپ غور کریں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، میں کہتا ہوں یہ وہ کتاب ہے جو دنیا میں اس سے زیادہ قرآن کے بعد کوئی اور کتاب نہیں چھپتی ہے، کیونکہ ہر زبان میں نبی پاک کی سیرت لکھی جاتی ہے، ہر زبان میں اس پر کام ہو رہا ہے، کئی جلدوں پر بڑی بڑی لائبریریاں بنی ہوئی ہیں جی۔ مگر بتائیے کون سا سیرت نگار ہے جو سویبہ لونڈی کا ذکر نہیں کرتا، بی بی حلیمہ سعدیہ کا ذکر نہیں کرتا؟ کیوں؟ نبی پاک کے ساتھ نام ٹچ ہو گیا، نام روشن ہو گیا۔ اچھا اب ایک چند منٹوں کی ملاقات ہوئی ہے ام معبد سے، اب آپ ذرا غور کریں، میں چند منٹ آپ تو ماشاءاللہ جا کر بھی آئے ہیں، میں اس جگہ کو میں نے دیکھا، راستے میں جاتے جاتے ایک بوڑھی عورت کے خیمے پہ نبی پاک رکتے ہیں، اور وہ عورت جو ہے وہ اس علاقے میں کھجور اور کھانا اور کچھ دودھ وغیرہ بیچا کرتی تھی۔ نبی پاک اور ان کے ساتھیوں کو کچھ طلب تھی کھانے کی، پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ حضور کھانے کو تو کچھ نہیں ہے، سب ختم ہو گیا ہے۔ اب وہ نہ نبی پاک کا نام پوچھا، نہ پیارے آقا نے انہیں اپنا نام بتایا، تو کہا میرے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ایک بالکل لاغر ایسی بکری کھڑی ہے جس کے تھن بھی سوکھے ہوئے، پیروں میں بھی گودا نہیں ہے، کھڑی ہونا مشکل ہے اس کے لیے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اگر تم اجازت دو تو میں اس بکری سے دودھ نکالوں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں عرصہ ہو گیا اس بکری نے دودھ نہیں دیا، بلکہ آپ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اجازت لی، بسم اللہ شریف پڑھ کے اس کے تھنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، تھنوں میں دودھ آتا ہے، سبحان اللہ، خود بھی دودھ نوش فرماتے ہیں، اس خاتون کو بھی دودھ دیتے ہیں، بلکہ اس کے گھر کے سارے برتن بھر جاتے ہیں۔ روایتوں کا مضمون ہے کئی سالوں تک، حضرت عمر کے دور تک وہ بکری دودھ دیتی رہی، اللہ اکبر، بکری دودھ ہی دیتی رہی۔ اچھا اب یہ ملاقات کر کے نبی پاک چلے گئے، مگر یہ چند منٹوں کی ملاقات ام معبد کو دیوانہ کر گئی۔ صحیح۔ ابو معبد آتے ہیں، گھر کے حال دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ام معبد یہ کیا ہوا، ہمارے گھر میں دودھ کیسے، یہ فراوانی کیسے؟ کہ ایک مبارک شخصیت آئی تھی، نام یاد نہیں، نام پتہ ہی نہیں ہے، ایک مبارک شخصیت آئی تھی، کہ بتاؤ تو صحیح وہ کیسے تھے؟ سبحان اللہ۔ محسن بھائی آپ بھی ماشاءاللہ آپ نے درس نظامی کیا ہے، وہ الفاظ جو ہیں جو ام معبد نے کہے ہیں سبحان اللہ موتیوں کی مانند ہیں، بے شک۔ کتنے سیرت نگاروں نے، یعنی وہ نبی پاک کا حلیہ اگر کسی نے لکھنا ہے تو وہ ام معبد کے وہ الفاظ کے بغیر بات پوری نہیں کر سکتے۔ کون ہے ام معبد؟ گاؤں میں رہنے والی ایک خاتون، خیمے میں رہنے والی، کیسا نام روشن ہو گیا۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے فقہا نبی پاک کے حلیے کی بات کریں گے تو ام معبد کا ذکر ہوگا۔ یعنی اب آپ دیکھیں وہ ایک غریب خاتون ہیں اور انہوں نے اپنا صرف نبی پاک کی چند لمحوں کے لیے خدمت اور شان بیان کی، تو آج ان کی شان ایسی روشن ہو گئی کہ ناظرین آج بھی ہم ان کا نام لے رہے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ذکر کرتا ہے اس کا نام دنیا میں بھی روشن ہوتا ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ کچھ کالز ہیں انشاءاللہ مزید کچھ گفتگو کریں گے۔ موضوع آپ نے ایسا لیا ہے کہ کال والوں کی تم باری نہیں آنے دیں گے، لیکن اچھا کیا آپ نے کال لے لی۔ چلیں کچھ کالز دیجیے گا، پھر انشاءاللہ مزید اس موضوع پر بات کرتے ہیں۔ جی آج کا ٹاپک ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے۔ میری طرف سے سوال یہ تھا کہ کیا دین کے لیے چندہ کرنا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ اس سوال کا مجھے جواب عطا فرما دیجیے گا۔ ماشاءاللہ دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی راہ خدا میں خرچ کرنے کی حدیثیں ہیں، ٹھیک ہے، صدقے کے فضائل ہیں، تو یہ تو طویل ایک لسٹ ہے۔ صدقہ برائی، صدقہ بیماری سے بچاتا ہے، صدقہ آفتوں کو دور کرتا ہے، بندہ اپنے صدقے کے سائے میں قیامت کے روز ہوگا، صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، عمر لمبی کرتا ہے، یہ جتنی فضیلت ہے نبی پاک نے کہاں بیان کی تھی؟
صحیح، صحابہ کرام کو ہی سامنے بیان کی نا. تو اٹ مینز نبی پاک بار بار صحابہ کرام کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذہن دیتے اور ارشاد فرماتے. اور خاص طور پہ جب غزوات کا موقع آتا تو ہمیں مسلمانوں کو مال کی ضرورت ہوتی تھی، گھوڑے لینے ہوتے تھے، اونٹ لینے ہوتے تھے، اور جنگی ساز و سامان ہوتا تھا. تو اب نبی پاک کی طرف سے ایک اعلان ہوتا، نبی پاک خود بھی اعلان فرماتے اور صحابہ کرام گلیوں میں جا کر اعلان کرتے اسلام کو مال کی ضرورت ہے. اور جبھی تو یہ واقعات ہوئے نا کہ حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے، کہا 100 اونٹ میری طرف سے، پھر کہا 100 اونٹ. نبی پاک ان کے 100 اونٹ کے اعلان کے بعد پھر بتانے لگے، پھر کھڑے ہو گئے حضور، پھر 100 اونٹ میری طرف سے. وہ بیٹھ کے نبی پاک پھر ترغیب دلانے لگے، پھر کھڑے ہو گئے 100 اونٹ میری طرف سے. یعنی صحابہ کرام ہی نے تو جنتیں جو خریدی ہیں نبی پاک سے. یہ سارے واقعات اس بات کے غماز ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک صحابہ کو بار بار اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذہن عطا فرماتے. تو لوگوں کی ترغیب دینا، لوگوں کو دین کی راہ میں خرچ کرنے کی بات کرنا، یہ تو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، سنت صحابہ بھی ہے. اور راہ خدا میں خرچ کرنا اور دل کھول کر خرچ کرنا یہ صحابہ کا طریقہ ہے. تو بالکل بالکل صحیح بات ہے. تو دینا بھی چاہیے، ترغیب بھی دینی چاہیے، اب شرمانا نہیں چاہیے. بڑا فقیہ، بہت بڑا عالم، صحابہ کرام میں علم کی دنیا کے بہت ٹاپ لیول پہ گنا جاتا ہے. ایک بندے کے پاس، ایک شخصیت کے پاس اتنا علم، اتنی اس کے اندر فقاہت ہے، ڈیوٹی کیا ہے؟ نبی پاک کے نالین اٹھانا. سبحان اللہ، واہ. یہ کمال دیکھیں، صحابہ کرام کے عشق کا لیول دیکھیں. وہ نالین سینے سے لگاتے تھے، اور کوئی اور کہتا تھا نا یہ چپل مبارک مجھے دے دیں، کہتے نہیں یہ میرا کام ہے. نبی پاک جب کمرے سے باہر آتے وہ چپل پیش کرتے تھے، پیارے آقا سواری سے اترتے وہ چپل اتارتے تھے. اللہ اکبر. یہ نبی پاک سے محبت کا عالم دیکھیں، یعنی ان کی ڈیوٹی یہی تھی. اللہ نے کیا مقام دے دیا کہ آپ حبر الامہ بن گئے، آپ امت کے وہ رہنما بنے جو علماء کہتے ہیں کہ فقہاء صحابہ کرام میں ٹاپ آف دا لسٹ. یعنی صحابہ کرام مسائل پوچھنے کے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے تھے، اور آج بھی ان کا نام روشن ہے اور قیامت تک نام روشن رہے گا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو دیکھیں علماء کی خدمت یا طلباء کی خدمت یا ان کی کفالت، یہاں خدمت نہیں کہوں گا، صحابہ کرام کی نبی پاک کفالت کرتے تھے. تو اب اگر ہم کسی مدرسے کی کفالت لے لیں، کسی طالب علم کی، کسی عالم کی، کسی حافظ کی، تو یقیناً یہ نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ اور اس میں ہمارے لیے سبب ہے. نبی پاک سے یہ محبت ہے، کیونکہ میں وہ نہیں کر پا رہا جو علماء کر پا رہے ہیں. صحیح. میرے آقا کا پیغام دنیا کو بتا رہے ہیں، نبی پاک کا سچا امتی بنا رہے ہیں، ان کو قرآن اور نماز کی طرف لا رہے ہیں، انہیں سنتوں کی طرف لا رہے ہیں. یعنی یہ وہ علماء جو ہے نا، وارث الانبیاء کیوں کہا گیا؟ یہ انبیاء کے ورثاء ہیں، یہ انبیاء کی میراث پانے والے. علم نبیوں کی میراث ہے. تو علماء لوگوں کو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور دین کی طرف لا رہے ہیں. اور میں اگر مثال کے طور پہ ایک نارمل آدمی مجھے سن رہا ہے کہ یار میں آقا سے محبت تو بہت کرتا ہوں، اب تو میں خدمت نہیں کر سکا، نبی پاک کے نالین اٹھاتا، نبی پاک کے دور میں ہوتا تو میں خدمت کرتا، اب میں نبی پاک کو کیسے راضی کروں؟ اب میں پیارے آقا کے دین کی کیا خدمت کروں؟ تو اب موقع ہے علماء کی خدمت. کیا بات. اب موقع ہے دین کی خدمت کریں. اس کے دو طریقے ہیں، پیسوں سے ہی نہیں. اب پیسے دے کر ہم خود بھی کہتے ہیں مسجد تو بنا دی اور نماز خود نہیں پڑھ رہے. یہ نماز اور دین پر عمل کرنا پریکٹیکلی بھی ضروری ہے، ہمارے لیے اپنے لیے بھی ضروری ہے. اچھا اب ایک اور بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ایک فینومینا بنتا جا رہا ہے اور یہ بہت رانگ ہے کہ یہ سنت ہی ہے نا. ہلکا رکھتے ہیں. سنت ہی ہے، فرض تو نہیں ہے نا، واجب تو نہیں ہے. ارے یار آپ سنت کو یوں کہہ رہے ہیں سنت ہی ہے؟ نہیں. اچھا اب یہ بھی ایک عجیب سی تھنکنگ بنتی جا رہی ہے، فرض پڑھ لو بھائی، وتر پڑھ لو، اب ٹھیک ہے، نماز سنت نہ بھی پڑھی تو کچھ نہیں. حالانکہ عشق رسول کا تقاضا دیکھیں اور سنت کا فائدہ دیکھیں. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. ایک طرف نبی پاک سنت پر عمل کرنے والے کو جنت میں ساتھ لے جا رہے ہیں جی، اور دوسری طرف کیا فرما رہے ہیں؟ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں. ٹھیک. تو سنت از ناٹ آرڈنری تھنگ. اور اس عاشق رسول کے لیے، محبت رسول کے لیے تو ضروری ہے کہ ہر ادا ادا کی جائے. سنت کے لیے زائد کا لفظ استعمال کرنا سمجھ میں نہیں آتا، محبت کا تقاضا ہی نہیں ہے. ایسے سنت تو لازم ہے، یہ زائد تو ہے ہی. اللہ. اچھا یہ بات جو آپ نے بھی ماشاءاللہ حرمین طیبین کا سفر کیا ہے، وہاں ایک اور پرابلم بتا ہے، عجیب سا ہو جاتا ہے. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہتے ہیں یار یہ سنت ہی ہے نا جی، دم تو نہیں ہوگا نا. ارے یار آپ آئے کس لیے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں مینا کی رات گزار رہا، سنت ہی ہے نا، ہم ہوٹل میں سو جائیں گے. بھائی سنتوں پر تو عمل کرنے آئے ہیں، حج تو پورا ہی اللہ والوں کی یاد ہے ہی ان کا طریقہ. تو طریقے پر عمل کریں اور دل میں محبت رسول پیدا کریں اور یقین کریں. آج کے دور میں بھی لوگ کہتے ہیں نا مشہور ہونے کا ایک خبت ہے لوگوں کو، اور پتہ نہیں الٹے سیدھے کام کر رہے ہوتے ہیں، یونیک کام کر رہے ہوتے ہیں. سارے کام چھوڑ دو، نبی پاک سے ناتا جوڑ لو، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام. آج بھی دیکھ لیں جو علماء امیر اہل سنت کی ذات ہمارے سامنے، اور بھی ماشاءاللہ بڑے بڑے عاشق رسول علماء ہیں، آج کے دور میں بھی ہیں اور صدیوں پہلے گزرے. جس نے نبی پاک سے محبت کی بات کی، ساری دنیا نے ان سے محبت کرنا شروع کر دی. اچھا ایک اور خوبصورت بات محسن بھائی، ایک ہے عشق مجازی، دنیاوی عشق.
اور یہ عشق حقیقی ہے اللہ اور اس کے رسول کا عشق. اگر کسی شخص کو کسی سے محبت ہو جاتی نا آج کی دنیا میں، جو جس کو آپ کہیں، اب کوئی اور اس کی بات کرے نا اچھا نہیں لگتا. جی یار یہ میرے محبوب کی کیوں بات کر رہا ہے، میرا محبوب ہے، جیلسی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب وہ کہتا ہے یہ کیوں بات کر رہا ہے. لیکن نبی پاک سے عشق کی بات دیکھیں، یقین کریں جب کوئی نبی پاک کا عاشق ملتا ہے بندے کو اسی سے پیار ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، یہ کتنا محبت کرتا ہے میرے رسول سے، یہ کتنا روتا ہے یاد رسول میں. یہ اچھا عربی ملتے ہیں، افریقن ملتے ہیں، یورپین ملتے ہیں، جب وہ رسول پاک کی بات کرتے ہیں تو ہمیں جی چاہتا ہے ان کا ماتھا چوم لیں کیونکہ میرے محبوب کا ذکر کر رہا ہے. لک ایٹ دا ڈفرنس. یہ عشق مجازی اور اس کے حقیقی میں فرق دیکھیں کہ آج کے دور میں بھی جو نبی پاک سے محبت کرتا ہے اللہ اسے عروج عطا فرماتا ہے. تو اگر واقعی دنیا اور آخرت کا عروج حاصل کرنا ہے تو ان کے قدموں پہ آپ پڑے ہیں. تیرے قدموں میں یہ سن کر ہم بھی کہ جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سنبھل جاتے. آقا کے قدموں میں گر جاؤ دنیا تمہیں سر پہ بٹھا لے گی. دنیا میں آپ کے مسائل بھی حل ہوں گے، آخرت میں آپ کو اس کی برکتیں بھی ملیں گی. اور دیکھیے صحابہ کرام، تابعین اور بزرگوں نے جو اپنی زندگی کا نظام بنایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں، اس پر ہم بات کریں گے. تو پھر انہیں کیا ملا، کچھ مثالیں انشاءاللہ پیش کریں گے تاکہ ہماری مزید جو ہے رغبت بڑھے. ایک کال دے دیجئے پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ ٹاپک بہت اچھا آپ نے رکھا ہے. حضرت مجھے ایک سوال کرنا تھا آپ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سخاوت کے حوالے سے بھی کچھ جاننا چاہا تھا، تو کچھ ارشاد عطا فرمائیں. لفظ سخاوت ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیسا سخی، سبحان اللہ. نبی پاک تو وہ کریم ہیں، وہ آقا ہیں کہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. آج ذرا یہ سمجھ لیں ناظرین، کال آ گئی ہے. جود کس کو کہتے ہیں؟ علماء نے 4 کیٹیگریز بیان کی ہیں. ٹاپ آف دا لسٹ ہے جود یعنی جواد ہونا، سخا یعنی بندے کا سخی ہونا، اس کے بعد بخیل، کسی کے اندر بخل ہے تو وہ بخیل ہو جاتا ہے، اور چوتھے نمبر پر عربی میں کہتے ہیں شوہ. یہ 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. بالکل سب سے نیچے نچلا درجہ. جو جواد ہوتا ہے، جس کے اندر جود ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات پر خرچ نہ کرے، لوگوں پر خرچ. سبحان اللہ. سخی وہ ہوتا ہے جو اپنے پر بھی خرچ کرے، لوگوں پر بھی خرچ کرے. یہ اللہ کو بہت پسند ہے. جواد تو خیر بہت بڑا مرتبہ ہے. بخیل وہ ہوتا ہے جو اپنے اوپر تو خرچ کرے، کسی اور پر خرچ نہ کرے اور راہ خدا میں بھی خرچ نہ کرے. شو تو وہ ہوتا ہے جو اپنے اوپر بھی خرچ نہ کرے، کسی پر بھی خرچ نہ کرے. وہ ایسا بچا کے رکھتا ہے، اس کے بچے بھی کہتے ہیں ابا جائے تو پھر ہماری باری آئے. وہ بچوں پہ بھی خرچ نہیں کر رہے ہوتے. تو ایسے بھی ہیں آج کے دور میں بھی، ایسے بد نصیب ہیں جو بس گنتے ہی رہیں گے، نوٹ ہی کرتے رہیں گے. اچھا کبھی کبھی تو میں آپ کو ابھی لٹرلی ایک بات بتاؤں. ایک صاحب مجھے ملے، بہت بڑا بزنس کرتے ہیں، مجھے نہیں پتا تھا وہ اتنا بڑا بزنس کرتے ہیں. تو مجھے ملے ایک ملک میں نام نہیں بتاتا. تو بڑے کپڑے ایسے، اور یقین کریں ان کو دیکھ کر آپ کا جی چاہے کہ یار کوئی بیچارے کو مدد کر دو، چندہ وندہ دے دو، کوئی اس کی خیرات. تو میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا یار آپ کا مجھے اب پتا چلا آپ اتنا بڑا کام کرتے ہیں، اللہ نے بڑا نوازا ہے. تو یہ اب کیا سادگی اچھی چیز ہے، مگر سادگی اور ہے، گندگی اور ہے. اللہ نے اگر دیا، نبی پاک کی حدیث پاک ہے، ایک شخص نبی پاک کی بارگاہ میں آیا، کپڑے پرانے میلے، بال بکھرے ہوئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تمہیں اللہ نے مال نہیں دیا؟ اللہ نے بہت مال دیا ہے. تو کہا پھر نظر کیوں نہیں آتا؟ صحیح. تو صاف ستھرا رہنا یہ بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے نا. تو اب وہ خرچ ہی نہیں کرتے کچھ لوگ. میں خدا نہ خواستہ اس اسلامی بھائی کو نہیں کہتا کہ وہ اپنی ذات پر بھی نہیں خرچ کرتا ہوں، اللہ کی راہ میں ہو سکتا ہے زیادہ خرچ کرتے ہوں، لیکن میں سمجھانے کا مقصد ہے. لیکن اب آپ چیک کریں، نبی پاک جواد آقا وہ تھے کہ جن کے پاس بظاہر چیزیں ہاتھ میں نہ بھی ہوتی نا تو بھی قرض لے کر لوگوں کو دیا کرتے. آپ نے اپنے خدام رکھے ہوئے تھے نبی پاک نے. حضرت بلال کے پاس حساب تھا کہ کوئی بھی سائل آئے اس کو واپس مت لوٹانا، میرے نام سے دکان سے کپڑا لینا اور کپڑا پہنا دینا، کھانا لے کر کھانا دے دینا. یہ کیسی سخاوت! واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دھارے چلتے ہیں عطا کے، وہ ہے قطرہ تیرا. کیا بات! نبی پاک کی بات تو کیا ہے. تو ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے یہ سیکھنا چاہیے کہ سخی جو ہے یہ اللہ کو بہت پسند ہے. سخاوت یہ سنت رسول بھی ہے، اور موقع ہے آج دعوت اسلامی کی مدد کریں، آگے بڑھ کر عطیات دیں اور سخاوت. اچھا یہ جو ہم فضائل بیان کرتے ہیں نا، اور اس میں بار بار آپ دیکھا ہوگا ہم یہ جملے بھی کہتے ہیں کہ اپنے غریب رشتہ داروں کی بھی مدد کریں، اپنے دیگر مساجد، دیگر عاشقان رسول کے اداروں کی بھی مدد کریں. الحمدللہ سب ہمارے ہیں، لیکن آپ سب ناظرین جو ہے نا بس خرچ کرنے کی عادت رکھ رہے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بن جائیں. حدیث پاک میں نبی پاک نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. حدیث پاک کا مضمون ہے. تو خرچ کریں، یہ ملٹی پلائی ہو کر آپ کو ملے گا، اور اللہ نے چاہا آپ کے مال میں اللہ اور برکت ڈالے. سبحان اللہ. اچھا زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟
جی ٹیلی تھون میں بالکل زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ کے اکاؤنٹس الگ ہیں، اور اگر آپ کیش کسی جگہ جمع کرا رہے ہیں تو ان کو بتا دیں کہ بھئی یہ زکوٰۃ ہے، تو پرچی میں زکوٰۃ لکھوا لیں تاکہ ہمارے پاس وہ آپ کی زکوٰۃ کی صورت میں ہی پہنچے اور ہم زکوٰۃ میں ہی جمع کریں۔ اچھا، یہاں پہ اگر کوئی ایک ساتھ نہ دے سکتا ہو 10,000 روپے بیک وقت، تو کیا وہ قسطوں میں دے سکتا ہے؟ دیکھیے یہ تو 2,000 دعوت اسلامی کو تو سارا سال ہی ضرورت ہے نا، ایسا تو نہیں کہ اس بار ہم لے لیں گے تو پورا سال ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا تو 250 کروڑ روپے ٹیلی تھون ہم جو کر رہے ہیں جامعہ اور مدرسے پر خرچہ ہے، تو 2.5 ارب روپے کا خرچ ہے۔ آپ چاہیں تو ہر مہینے کچھ مان دیں، ہر مہینے دیتے رہیں، بس بتا دیں کہ یہ ٹیلی تھون والی رقم میں ڈال دیں، مدرسے اور جامعہ میں ڈال دیں، تو انشاءاللہ وہ اس میں شامل ہو جائے گا۔ موضوع ہمارا ہے میرا نام کرے گا روشن، دو جگ میں نام تمہارا۔ سیدنا ملا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا نام بھی عاشقان رسول میں ایک روشن و تابناک ہے۔ جب ہم ان کی بات کرتے ہیں تو ان کا وہ واقعہ میں چاہوں گا کہ اچھا میں یہاں ایک اور بات ہے، بہت خوبصورت آپ نے بات کی۔ اچھا، مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صرف کیا ایک ہی قصیدہ لکھا؟ نہیں۔ کیا اور کتابیں نہیں لکھی؟ علمی کام نہیں کیے؟ علمی کام تو ان کا اتنا ہے کہ آج تک درس نظامی میں پڑھایا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، اب شرح ملا جامی، اچھا اور بہت ساری چیزیں ہیں، مگر ایک واقعہ کیوں مشہور ہو؟ اسی بات سے کیوں ان کو منسوب کیا جاتا ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کتابوں کے انبار لگا دیے۔ آپ یقین مانیں عبدالحبیب بھائی، جب ملا جامی پڑھ رہے تھے نا تو مجھے یقین ہی نہیں آتا کہ ان کی کتاب ہے۔ کیا بات! وہ تو عشق اور عشق رسول میں مشہور، اور یہ نحو کی کتاب لکھی۔ اب آپ دیکھیں، اب یہی وہ بات سمجھانی ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے کام کیے لوگوں نے، اتنے مشہور نہیں ہوئے۔ جب نبی پاک کے ساتھ اٹیچمنٹ کی، جب نبی پاک پر کچھ قربان کیا، نبی پاک کی شان بیان کی، ان کے اونچے نام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو گئے۔ امام بصیری کو کون نہیں جانتا، لیکن کیوں جانتا ہے؟ قصیدہ بردہ شریف کی وجہ سے جانتا ہے۔ حالانکہ ان کے اور بھی کام ہے۔ دلائل الخیرات شریف کے مصنف نے کیا اور کتابیں نہیں لکھی ہوں گی، اور دینی کام نہیں کیے، لیکن نبی پاک کے شان میں جب کتاب لکھتے ہیں ساری دنیا ان کی دیوانی ہو جاتی ہے۔ اب مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیا بات ہے، جو واقعہ ہم نے پڑھا اور سنا کہ آپ نے ایک قصیدہ لکھا، ایک نعت لکھی فارسی میں، اور اس نعت لکھنے کے بعد تمنا یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا کر سنانا۔ سبحان اللہ۔ نعت خواں ہو اور نعت گو ہو اور عشق رسول کے اس لیول پر ہو۔ اب آپ نے کلام لکھا، کلام بتاتا ہوں، اس کے 2-3 شعر سناؤں گا میں، اور بہت سارے مسکنسیپشن بھی اس کلام سے دور ہوں گے۔ اب آپ جب روانہ ہوتے ہیں مدینہ شریف جانے کے لیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس زمانے کے گورنر مدینہ کے خواب میں آتے ہیں کہ جامی آ رہا ہے، اس کو مدینے آنے سے روکو۔ اب گورنر مدینہ نے حضرت امام جامی کو تلاش کیا اور راستے سے انٹرسپٹ کیا، روکا، گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا کہ بھائی نبی پاک نے فرمایا کوئی مسئلہ ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام پھر خواب میں تشریف لائے، فرماتے جامی کوئی مجرم نہیں ہے کہ تم نے اسے جیل میں ڈال دیا، یہ وہ عاشق رسول ہے۔ حدیث جو خلاصہ ہے کہ یہ اگر میرے روزے پر آ گیا اور اس نے آ کر جو اس نے کلام لکھا ہے مجھے سنایا، تو مجھے روضہ رسول سے ملاقات کے لیے باہر آنا پڑے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ذرا سوچیں یہ لیول آف عشق کیسا ہے، یہ کہاں کی بات ہے۔ اور مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کلام کیا لکھا، تنم فرسود جاں پا راز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پز مردہ آواراز عصیاں یا رسول اللہ۔ میں اس کا 1-2 شعر کا مطلب بتاتا ہوں، مگر جناب صدیوں پرانے بزرگ ہیں اور ہر شعر میں یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یا رسول اللہ کہنا کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بزرگوں کا، صحابہ کا، اولیاء کا صدیوں سے طریقہ رہا ہے، تو کوئی ٹینشن والی بات نہیں، امید ہے کلیئر ہو جائے گا۔ اچھا اب اس شعر کا مطلب سمجھے، تنم فرسود جا پا راز ہجراں یا رسول اللہ۔ جو میں نے فارسی پڑھنے والے اسلام سے کچھ سیکھا، اس کا ترجمہ پڑھا کہ حضور میرا جسم جو ہے وہ آپ کی یاد میں، آپ کے ہجر میں پارا پارا ہو گیا۔ کیا بات! دلم پز مردہ آواراز عصیاں یا رسول اللہ، حضور بڑے گناہ ہو گئے ہیں، اس کی وجہ سے یہ دل مردہ ہو گیا۔ اللہ حضور چسوئے من گزراری، بنے مسکین ناداری، عرض کر رہے ہیں فدائے نقش نالینک کنم جا یا رسول اللہ۔ حضور آپ مجھ مسکین کی طرف کبھی تشریف لائیں، میرے گھر بھی کبھی کرم فرمائیں۔ تو جامی آپ کے نقش نالین پر نہیں، آپ کے نالین سے لگنے والی خاک پر اپنی جان قربان کر دے گا۔ اور پھر جو کمال کا شعر ہے، اور میں ایک مشورہ بھی دے دیتا ہوں، ہو سکے تو اس کو لکھ لیں، کہیں یاد نہیں ہوگا جلدی سے موبائل میں سیو کر لیں، یہ کلام آپ کو انٹرنیٹ سے مل جائے گا۔ جب بھی مدینے جائیں، الحمدللہ میں کوشش کرتا ہوں روضہ رسول پر جب حاضری ہونا، دیکھیں ہمارے پاس تو نہ الفاظ ہیں نہ ہماری اوقات ہے۔ وہ لوگ جن کی باتیں قبول ہوئی ہیں، جن کی اشعار قبول ہوئے ہیں، جو بارگاہ رسالت سے مقبول ہیں، ان کی اشعار نبی پاک کو سنا کہ حضور میں نکما، میں یہ بات کرنے آیا ہوں جو امام جامی نے کی تھی۔ اب یہ ذرا شعر کی لطافت لیں، اس کی خوبصورتی دیکھیں۔ کہتے چو بازو شفاعت را کشائی بر گناہ گاراں مکم محروم جامی راں دراں یا رسول اللہ۔ حضور جب قیامت کے دن اپنی شفاعت کا بازو آپ پھیلائیں، گناہ گاروں کو تلاش کریں،
حضور جامی کو نہ بھول جائیے، یہ بھی آپ کا ہے غلام۔ اللہ اکبر۔ اللہ کرے کہ آج کے سلسلے کی برکت سے نبی پاک ہم گناہ گاروں پر بھی شفاعت کا بازو پھیلائیں، اور ہمیں بھی اپنے ساتھ ان بزرگوں کے صدقے، ان سچے عاشقوں کے صدقے ہمیں بھی شفاعت کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں۔ اور اب جب بھی ہم یہ شعر پڑھتے ہیں یا یہ اشعار پڑھتے ہیں یا آپ کا قصیدہ پڑھتے ہیں تو عشق رسول کی ایک رمق آتی ہے، بالکل ڈیفینیٹلی دل کے اندر ایک کھچاؤ پیدا فیل ہوتا ہے کہ یہ بالکل کنیکٹیوٹی ہے، یہ روضہ رسول سے اپرووڈ ہے، اور یہ ان کی مقبولیت کی دلیل بھی ہے۔ اب دیکھیں مولا یا صلی وسلم دائماً قصیدہ بردہ میں یقین کریں دنیا بھر میں گیا ہوں، افریقن ہوں، امریکن ہوں، عربک ہوں، انگریز ہوں، کدھر یہ نہیں پڑھا جاتا، کیوں ہر زبان پر آ گیا؟ میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا۔ امام بصیری نے عشق رسول کے عالم میں یہ قصیدہ لکھا۔ اب سیدی اعلیٰ حضرت کا مصطفیٰ جان رحمت، اب آپ یہ دیکھیں اذان کے بعد اگر میں کہوں سب سے زیادہ جو نغمہ گنگنایا جاتا ہے تو یہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ساری دنیا، میں نے عربیوں کو پڑھتے دیکھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ہاں بالکل پڑھتے ہیں۔ تو یہ کیوں ان کی زبان پر آ گیا؟ آقا سے محبت کی، نبی پاک پر سب کچھ نچھاور کیا، اللہ نے نام، اللہ نے مجھے اس دور میں جو ہے نبی پاک کی ناموس کی ڈھال بنایا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ایک قول ہے، کمال دیکھیں، پھر یہ جب ڈھال بنے ہیں اور اپنے آپ کو قربان کر دیا، اپنی عزت کو قربان کر دیا، کہتے ہیں مجھے گالیاں دے دو میرے آقا کی طرف نظر نہ اٹھاؤ، مجھے جو کہنا ہے کہہ دو۔ یہ وہ عشق کا لیول تھا کہ اپنے آپ کو فنا کیا نا، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو گئے۔ انہی میں اگر ہم اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں، اللہ اکبر، کہ ان کا نام جو آج ہم لیتے ہیں وہ صرف عشق کا وہ واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے، نبی پاک کا ان کی طرف پیغام بھیجنا، حضرت عمر کا جانا، یہ کیا ہمیں سکھا رہا ہے کہ انہوں نے نبی پاک کی زیارت نہیں، کمال دیکھیں، مگر کمال کیسا نام ان کا ہے کہ آج ان کے نام کی مسجدیں بن رہی ہے، مسجد اویس قرنی، ان کے نام پر بندہ جو ہے نام رکھ رہا ہے، بچوں کے نام رکھتے ہیں اور انہی کی نسبت سے رکھتے ہیں، اویس کیوں رکھا جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب یہ سوچیں کہ اب یہ کیا تھا، نبی پاک سے ملاقات بھی نہیں، حالانکہ دور پایا مگر والدہ کا حکم تھا تو واپس چلے گئے، لیکن افضل التابعی کہا گیا، سب سے بڑا تابعی آپ کا نام آتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کے بارے میں جب نبی پاک علیہ السلام نے جب ان کے بارے میں اچھے الفاظ استعمال کیے اور دعا کروانے کا کہا تو حضرت عمر تلاش کرتے ہوئے پہنچتے ہیں۔ حضرت عمر کون ہے؟ خلیفۃ المسلمین ہے، مگر عشاق کا لیول کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ حضرت عمر بھی بہت بڑے عاشق رسول ہیں، لیکن یہ سکھا رہا ہے مجھے اور آپ کو کہ جب نبی پاک کا بظاہر کوئی دیوانہ ہے، بظاہر لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو یوں دنیا میں کوئی بڑا مقام حاصل نہیں ہوتا لیکن یاد رسول میں آنسو بہاتے ہیں، نبی پاک کی یاد میں آہیں بہاتے ہیں، وہ بہت مبارک لوگ ہیں، بیٹھو ان کے پاس۔ صحیح۔ تو حضرت عمر کیوں ڈھونڈتے ہوئے حضرت اویس قرنی کو؟ ان کی نشانیاں دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھیں، لوگوں سے معلومات کر رہے ہیں۔ اچھا پھر آپ بلال حبشی کو دیکھیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ حبشہ کے غلام تھے، آج امام ہے عاشقوں کے۔ کیا وجہ ہے؟ نبی پاک کی غلامی ہے نا، آقا پر، آقا کا عشق ہے۔ حضرت بلال حبشی کو حضرت عمر فاروق جو خلیفۃ المسلمین، آپ سیدتنا بلال کہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ سوچیں، اچھا اس میں اسلام کی خوبصورتی بھی ہے بے شک کہ کس طرح کا لیول تھا اسلام میں۔ آج کے دور میں پیسے والے کا الگ اسٹیٹس ہے، غریب کا الگ ہے، فلاں خاندان والا ہوں، فلاں برادری والا ہوں۔ اسلام ان تمام چیزوں کو ختم کرتا ہے، اور اسلام اور صحابہ نے اس کو پروف کیا۔ حضرت بلال کو وہ رسپیکٹ دی جاتی تھی حالانکہ وہ غلام تھے، حضرت ابوبکر صدیق نے تو پیسے دے کر آزاد کروایا تھا، مگر سبحان اللہ ساری دنیا میں ان کی غلام ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصیبتیں سہی، تکلیفیں برداشت کی، مرتبہ کیا ملا؟ عشق رسول میں کیا نا۔ مرتبہ کیا ملا کہ نبی پاک علیہ السلام کے مؤذن قرار پائے، اور آج جتنے مؤذن ہیں سب ان کے غلام ہیں، اور امام المؤذنین کو کہا جاتا ہے۔ اور غالباً ترکی میں آپ ہی نے بتایا تھا کہ وہ، میں حیران ہوا ترکی میں جب ہم گئے تو اب تو خیر کئی بار جانا ہو گیا کہ وہاں مسجدوں میں جب مؤذن کی جگہ بنائی ہوتی ہے نا، وہاں یا سیدنا بلال کی تختی لگی ہوئی ہے، یعنی حضرت بلال کو اللہ نے وہ عروج دیا ہے اتنے۔ اچھا اب افریقن سے ملے نا اور جب ان کو کہیں کہ آپ بلالی ہیں تو وہ اتنے خوش ہوتے ہیں، یعنی پورے افریقہ کے ریجن کا وہ نام روشن کیا ہے حضرت بلال حبشی۔ نام بھی حبشی ساتھ لگتا ہے، حبشی آج کے دور میں ایتھوپیا کو کہتے ہیں، تو ایتھوپین تھے وہ، لیکن آپ دیکھیں نجاشی بادشاہ جہاں کر تھا۔ اب آپ غور کریں کہ یہ کیسا نام روشن ہوا۔ تو بہرحال واقعات تو اتنے، محسن بھائی کے ہمارا وقت ہی ختم ہو جائے گا لیکن بات پوری نہیں ہوگی۔ میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ ہم جو بات کر رہے ہیں کہ میرا نام کرے گا روشن جو جگ میں نام تمہارا، ہم صحابہ کے واقعات، تابعین کے واقعات بیان کر رہے ہیں، بزرگوں کے واقعات بیان کر رہے ہیں۔ آج کے دور میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک نوجوان کو، ایک مسلمان کو، ایک اسلامی بھائی کو جو عشق رسول کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور دنیا کے جو آج کل کا زمانہ ہے
اس میں وہ کیسے اپنے نبی پاک علیہ السلام سے محبت کے تقاضے پورے کریں اور نبی پاک کی ذات سے والہانہ وابستگی اختیار کریں، تاکہ ہمارے اس سلسلے کا ایک جو ہے خلاصہ بھی آ جائے اور ہمیں اس کا ایک عمل کرنے کا ایک ذریعہ بھی مل جائے۔ دیکھیں آج کے دور میں اگر ایسا نہ ہوا ہوتا نا کہ لوگوں نے نبی پاک سے نسبت اختیار کی ہوتی اور اللہ نے عروج نہ دیا ہوتا تو ہم کہتے ہیں یار یہ چیپٹر کلوز ہو گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، امیر اہل سنت کی ذات ہمارے سامنے کروڑوں مریدین ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سنت رسول، نبی امیر اہل سنت کی زندگی ہی نبی پاک کے عشق پر مبنی نظر آتی ہے۔ نبی پاک کی ہی بات کرنی ہے، انہی کی سنتوں پر عمل کرنا اور دنیا کو بتانا ہے۔ پھر اس کے بعد جو علماء اہل سنت آج ہیں وہ اگر مشہور ہے یا دنیا ان کو چاہتی ہے تو آپ دیکھیں گے وہ پیارے آقا کی بات کرتے ہیں، جو نبی پاک کی بات جو بھی کرے، نعت خوانوں کو دیکھ لیں، آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں لوگ۔ تو دنیا میں اگر آپ بھی نبی پاک کی سنتوں پر عمل کرنے لگ جائیں، پیارے آقا کے عشق کی باتیں کرنے لگ جائیں اور اپنے آپ کو ان بری عادتوں سے بچائیں جو باتیں نبی پاک کو پسند نہیں ہیں۔ ضروری نہیں ہے آپ ورلڈ پاپولر ہوں گے، لیکن ہم پاپولرٹی کے لیے تو کام نہیں کر رہے نا، مشہوری کے لیے تو کام نہ کریں، نبی پاک راضی ہو جائیں، اللہ اور اس کا رسول راضی ہو گیا تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا، دنیا میں بھی خیر ہو جائے گی، آخرت میں بھی خیر ہو جائے گی۔ دنیا میں نام عبدالحبیب بھائی ہو نہ ہو، اگر آخرت ہماری سنور جاتی ہے، نبی پاک راضی ہو جاتے ہیں، اللہ راضی ہو جاتا ہے، تو یہ ہمارے لیے اس سے بڑھ کر کیا بات ہے؟ اس سے بڑھ کر کیا؟ کئی صحابہ جن کے نام ہم نہیں جانتے، بالکل ایسا ہی اور کتابوں میں شاید اور وہ قطعی جنتی ہیں، قطعی جنتی ہیں، اور ہم ان کے لیے جب قرآنی آیات پڑھتے ہیں تو ان کے حق میں نازل ہوئے، اور جب ہم صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ جنتی ہے تو ان میں وہ بھی شامل ہے، مگر ان کا نام نہیں ہے۔ تابعین بہت سارے ہم نہیں جانتے، مگر ان کے نام آج اگر ہمارے پاس نہیں ہے، مگر ان کا نام روشن تو کیونکہ انہوں نے دین کی خدمت، ان کی قبریں روشن ہیں، ان کے مزارات روشن ہیں۔ کیا بات! بہرحال ہم نے کام وہ کرنا ہے دنیا میں نام روشن ہو، قبر روشن ضرور ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا، کام وہ لے لی، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ تو دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے جہاں عشق رسول، سنت رسول سکھائی جاتی ہے اور گناہوں سے۔ اچھا میں آخری بات، چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، جو دین کا کام کر رہے ہیں نا، جو مبلغین مجھے سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے، یہ کام کتنا اچھا ہے۔ مثال دیتا ہوں، ایک والد ہے، بلا تمثیل، وداؤٹ اینی کمپیریزن، میں صرف سمجھانے کے لیے، ایک والد ہے اور اس کی 4 بچے ہیں اور چاروں جو ہے نا وہ برائی میں پڑے ہوئے ہیں، بگڑے ہوئے کام کر رہے ہیں۔ والد کا ایک دوست ہے جو آتا ہے اور چاروں بچوں کو بٹھا کر سمجھاتا ہے اور ایک ایک کر کے ایک بچے کو بری عادتیں چھڑواتا ہے اور اسے والد کا فرما بردار بناتا ہے۔ سبحان اللہ! مجھے بتائیے والد اپنے اس دوست سے کتنا پیار کرے، کیا بات، کتنا شکر گزار، گھر سدھار دیا، پورا گھر اس کا بنا دیا، اس کے بچوں کو ٹھیک کر دیا۔ اگین وداؤٹ اینی تمثیل، وداؤٹ اینی ایگزامپل، میں صرف سمجھانے کے لیے، جو لوگ نبی پاک کے امتیوں کو برائیوں سے نکال کر، شراب خانے سے نکال کر، برائیوں کے اڈوں سے اٹھا کر مسجدوں میں لا رہے ہیں اور سنتیں سکھا رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، دین کی طرف بلا رہے ہیں، مجھے بتاؤ ان سے نبی پاک کتنے راضی ہوں؟ کیا بات ہے! یہ میرے امتیوں کو، میرے غلاموں کو بچا رہے ہیں۔ نبی پاک خاص نگاہ رحمت فرماتے ہیں ان لوگوں پر جو نبی پاک کے دین کا کام کرتے ہیں، سنتوں کی خدمت کرتے ہیں۔ آگے آ جائیں، آپ بھی اس خدمت میں لگ جائیں۔ یقین کریں اکیلے کرنا مشکل تھا، دعوت اسلامی نے آسان کر دیا ہے، ملاقے بنا دیے، کابینہ بنا دی، شعبے بنا دیے، جس شعبے میں آپ کا جی چاہتا ہے، 100 سے زیادہ شعبے ہیں، آگے آئیں، ذمہ دار سے کہیں مجھے بھی کوئی کام دے دو، مجھ سے بھی کوئی خدمت لے لو، میرے آقا راضی ہو جائیں۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی، ٹھیک ہو نام رضا۔ اللہ کرے کہ زندگی اس کام میں گزر جائے، زندگی اس کام میں گزر جائے کہ اچھا اس سے ڈبل فائدہ ہے۔ میں جب دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرتا ہوں نا تو پھر اپنی اصلاح بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ شرم بھی آتی ہے، دوسروں کو نماز کا کہہ رہے ہو خود تو پڑھو، دوسروں کو قرآن کی بات کر رہے ہو خود تو پڑھو، تو یہ ڈبل فائدہ ہے۔ تو شروع ہو جائیں، شامل ہو جائیں، دعوت اسلامی آپ کی ہے، آئیے آگے بڑھیے اور حصہ بن جائیں دعوت اسلامی کا۔ اللہ نے چاہا دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی۔ یہاں آخری بات میں اعلیٰ حضرت کی شعر پر کہوں گا، اعلیٰ حضرت دعا کی نا، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا، اور ٹھیک ہو گیا نام رضا۔ آج بھی اعلیٰ حضرت کا تذکرہ ہے تو ہم یہ دعا کریں، اعلیٰ حضرت کی دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے کہ ہمارا بھی کام ٹھیک ہو جائے، ہمارا بھی نام ٹھیک ہو جائے، اور ہم دنیا اور آخرت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ برکتیں پا جائیں جو ان عاشقوں نے پائی ہیں، جو ان بزرگوں کو ملی ہیں۔ کاش ہمیں بھی اس کا حصہ نصیب ہو۔ میں 2 اعلان مختصراً کر دیتا ہوں، جیسے بار بار اعلان تو ہو ہی رہا ہے۔ 24 نومبر دوپہر 2 بجے ٹیلی تھون ہونے جا رہا ہے، مدنی عطیات مہم براہ راست مدنی چینل پر، اور یاد رہے یہ مدنی چینل کی شاید تاریخ کی سب سے بڑی لانگ ٹرانسمیشن ہوگی، دوپہر 2 سے صبح 9 بجے تک انشاءاللہ۔ یہ ہم کنٹینیو جا رہے ہیں اور ہم نے پورا پلان کر لیا ہے، ون آف دا بیوٹیفل ٹرانسمیشن ہوگی۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، دیکھنا ہے، دکھانا ہے، دعوت دینی ہے اور ڈونیشن دینا ہے۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ
ناز دوا اٹھائے کیوں